कि सुन्नी शिया तो था ही कोई नहीं उस ज़माने में, जब वो थे तो उस वक्त कोई सुन्नी शिया नहीं था, सारे मुसलमान थे या सारे साहबी थे जो भी। नबी पाक की शख्सियत में 3 इंस्टीट्यूशंस जो थे वो कंबाइंड थे। एक उनका पॉलिटिकल फंक्शन था, दूसरा उनका फंक्शन, उसको मैं रिलीजियस कहा, दीनी मजहबी, उसके अंदर आप समझें कि अच्छा भी जिसे नहीं कहते, तीसरा रूहानी। अब रूहानी और मजहबी और रूहानी की तकसीम जो है ये करना जो मैं अभी कर रहा हूँ, इससे मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। तसव्वुफ और शियत इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दीन के 2 पहलू हैं, चाहे आप इसको मजहबी और रूहानी कह लें या मज़हब के 2 पहलू कह लें, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। ये डिस्टिंक्शन जिसको सुन्नी इस्लाम कहा जा सकता है बगैर तसव्वुफ के, वो है जहाँ पे ये बातिन और ज़ाहिर की डिस्टिंक्शन ना हो। तो नाम मैं किसी ग्रोह का नहीं लूँगा, कहाँ ये डिस्टिंक्शन हैं और कहाँ ये नहीं है, लेकिन तसव्वुफ और शियत ये बिल्कुल एक बुनियादी उनका प्रेमिस है, कज़िया है कि ज़ाहिर और बातिन 2 पहलू हैं दीन के। कुरान के ज़ाहिरी मानी है, बातिनी मानी है। तफसीर ज़ाहिरी मानी है कुरान का, तावील एक इस तरह शिया साइड पे भी इस्तेमाल होती है, सूफ़ी साइड पे, सुन्नी में भी इसमें शामिल नहीं करता। जो रवायत जो सुन्नी रवायत जिस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसमें ये 3 फंक्शंस जो मैंने बयान किए, एक पॉलिटिकल है, एक रिलीजियस है, एक स्पिरिचुअल है, वो 3 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बन गए। आपको पता होगा, मैं पूछ लेता हूँ, पॉलिटिकल का नाम आज तक लिया जाता है खिलाफत, ठीक। मज़हब का नाम लिया था, किनका नाम आता है? मज़हब, प्रैक्टिसेस, शरीयत, और उलमा का नाम आता है, उलमा। और तीसरी तरफ रूहानियत है, वहाँ पे सूफिया का नाम। तीनों साइड्स क्लेम करती हैं, तीनों इंस्टीट्यूशंस ने क्लेम किया है, सल्तनत उस्मानिया जो आखिरी खिलाफत कही जाती है, और अब अगर आज पूछा जाए तो शायद आईसिस वाले भी कहेंगे, वो कहते हैं कि हम सक्सेसर हैं, उसी इंस्टीट्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सूफिया का क्लेम है रूहानी सक्सेशन पे, पॉलिटिकल सक्सेशन पे खिलाफत है, खलीफा रहे हैं, और मजहबी पे उलमा। दूसरा पहलू ये है कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस हर वक्त अलहदा नहीं रहे। बहुत सारे अभी भी वेस्ट अफ्रीका में, अभी तो नहीं लेकिन कुछ अर्सा पहले वेस्ट अफ्रीका में सूफिया ने रूल भी किया, और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। ईरान में जो शियत कायम की गई थी वो सिलसिला सफ़वी या सूफ़ी सिलसिला था, जिसने शियत को ईरान का दीन बना दिया, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था, और जो नहीं मानते थे उनको मारा जाता। तो ये नहीं कहा जाता, और बहुत सारे उलमा सूफ़ी थे, सब उलमा सूफ़ी नहीं थे। ये आज तक आप आ जाएँ तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उनका भी सब से ताल्लुक़ रहा है। मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़ा नाम है, जो बड़े बड़े नाम, इमाम गज़ाली का नाम आता है, वो मुतसव्विफ़ थे। तो और वो साथ फ़क़ीह भी थे और मुतकल्लिम भी थे, यानी थियोलॉजी भी करते थे, लॉ भी, शरीयत की भी बात करते थे, और तसव्वुफ़ पे भी बात करते थे। तो ये कहना कि एक ही शख्सियत में यानी कई दफ़ा 1, 2 या तीनों फंक्शंस कंबाइन भी हुए, लेकिन बहरहाल 3 इंस्टीट्यूशन सेपरेट भी रहे और आपस में लड़ाई भी होती रही। उलमा ने कई दफ़ा सूफिया को नहीं माना, उन्होंने कहा ये बिदअत करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, ये गलत करते हैं, वो गलत करते हैं। सूफिया ने कहा उलमा का बड़ा मसला है, उनको बात समझ नहीं आती, और फिर सियासत, आपको पता सियासत। तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस अलग-अलग डेवलप हुए हैं। अगर अब मैंने ये कहा कि शुरू में तो नहीं थे, लेकिन जब वक्त अगर आप पीछे पलट के देखें तो क्या हुआ, ये हुआ, और ये आज तक चल रहा है। तो उनकी कंटेस्टेशन आपस में बहस मुबाहिसे चलते रहे। शिया साइड पे आएँ तो क्लेम जो है वो काफ़ी शुरू से ये रहा कि ये 3 फंक्शन नहीं हो सकते। जो भी नबी पाक को सक्सीड करेगा वो शख्सियत हो सकती है जो तीनों रोल्स को कंबाइन कर सके। अभी आने से पहले वो रियाज कामरानी साहब से बात हो रही थी, तो एक मजमून का जिक्र कर रहे थे, तो उसमें फ्रिचशवान का एक ऐसे है सीड्स ऑफ अ डाइवर्जेंस, तो उसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी ट्रेडिशन की ये इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन थी, कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो नबी पाक को कॉम्प्रीहेंसिवली सक्सीड कर सके, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। और शिया साइड की इंसिस्टेंस थी, उनका इसरार था कि जब तक तीनों चीज़ें जम नहीं होती एक शख्सियत में तो निज़ाम नहीं चल सकता, और ये इमामत इसे कहते हैं।
یہ وہ امامت نہیں جو مسجد کی امامت ہے، یہ امامت جو ان کے اب میں ابھی تک جتنی بھی شیعت کی بات کر رہا ہوں اس میں اثنا عشری اور اسماعیلیوں کی تقسیم میں زیدی تھوڑے سے مختلف ہیں، اس میں زیدی سنی سائڈ سے تھوڑے قریب ہیں، لیکن ان کی بحث اس وقت نہیں ہو رہی. اثنا عشری تقریباً شیعہ مائنورٹی کی 80% میجورٹی، تو اس وقت میں صرف ان کی بات کروں. ہمارے یہاں زیادہ لڑائی ہونے کی چل رہی ہے، تو بہرحال بعد میں اگر بات ہے تو باقی کی بات کی جا سکتی. تو یہ پہلا اسکیم سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بحث اگر صوفی میڈیشن کی ہوگی تو ہم صرف بات روحانی ایشو کی کر رہے ہیں. اب میں نے سیاست کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، مذہب والی بحث بھی سائڈ پہ کر دی. اور مذہب اور روحانیت کو کیسے سیپریٹ کرنا؟ میں نہیں کر رہا نا، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ 2-3 مثالیں دی. میں نے کہا میں نہیں کر رہا، ابھی میں کہہ رہا کہ شیعہ بھی اس پہ مانتے ہیں. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا ظاہر اور باطن، قرآن کا ظاہری علم ہے، باطنی علم. ظاہری علم میں آپ عربی سیکھ لیں، نحو گرامر سیکھ لیں، آپ قرآن تک پہنچ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. کا خیال تھا قرآن کا جو باطن ہے اس تک پہنچنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے، تزکیہ نفس چاہیے. ابن عربی نے کہا تھا کہ قرآن آپ تک نہیں پہنچ رہا جب تک ہر دفعہ جب آپ قرآن پڑھیں تو نیا معنی سامنے نہ آ رہا ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی کنڈیشنز مختلف تھی، وغیرہ تھے کہ جب تک نفس کی پاکی نہیں ہوتی، استاد نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، بہت ساری کنڈیشن. چلیں اس کو ابھی اس سوال کو روک لیں کہ ان کو سیپریٹ کیسے کرتے ہیں. لیکن اتنا اس کی مثالیں تو بے شمار دی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو آپ ابھی دلیل دے رہی ہیں نا، بہت سارے علماء نے یہی کہا. یہ آپ اپنے ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اس پہ کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اصطلاحات انہوں نے قائم کی. انہوں نے کہا کہ جی مثلا انہوں نے کہا نبوت شریعت جو ہے بیسک اسکیم ہے تصوف کے اندر، یہ شیخ شاذلی کے ساتھ منسلک کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ شریعت، طریقت اور حقیقت. شریعت، طریقت اور حقیقت. طریقہ جو ہے وہ انورڈ، باطنی، اندرونی راستہ ہے. شریعت باہر کا راستہ ہے اور حقیقت تک جانے کی. یا دوسرا جو انہوں نے دیا کہ جیسے ٹائر کا آپ نے کہا کہ وہ سرکل کا سرکمفرنس ہے تو وہ شریعت ہے، طریقت راستہ ہے، اور سینٹرل پوائنٹ جو ریڈیائی ہے وہ ہے، اور جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ حقیقت ہے. تو یہ تقسیم بار بار ظاہر باطن، اور جیسا وہ کہتے ہیں قرآن کے 7 معنی ہیں، تو یہ 7 معنی کیسے سمجھ میں آئے. تو اگر لیئرڈ ہیں چیزیں، اور شیعہ سائڈ پہ بھی نبوت اور ولایت، یہاں شریعت طریقت کی بات ہوتی ہے، وہاں نبوت اور ولایت کی بات ہوتی ہے کہ نبوت شریعت کا لانا ہے اور ولایت جو ہے اس کا باطنی معنی ہے. ولایت جو ہے وہ قرآن کا باطنی مفہوم ہے. بہرحال ابھی اصطلاحات میں نہیں، ابھی فی الحال اتنا اگر روک لیں کہ ٹھیک ہے کہ اب بحث زیادہ جو ہے وہ روحانی وہ دیکھتے تھے کہ میں نے کہا کہ علماء کو دیکھتے ہیں صوفی سائڈ پہ کہ وہ ظاہر پہ بات کرتے ہیں. ان کے علوم بھی ظاہری ہیں، ان کا طریقہ واردات بھی ظاہری ہے، میتھڈولوجی ان کی وہ بھی ظاہری ہے. تو اس سے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا، جو باطنی مفہوم ہے وہ چھپے رہتے ہیں. کس حقیقت تک پہنچنا؟ اب یہ بھی بعد میں ہم آگے چل کے آپ ایگزامپلس کیوں نہیں دیتے؟ جیسے امام غزالی کی کتب سے دینا یار ہم مثال مقامات کی بات کر لیں کہ مطلب نماز ہر کوئی پڑھ رہا ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں جو ظاہری ہے عمل، مگر تسکین کا درجہ نہیں آپ کو حاصل ہوا، یا آپ کو ایک اطمینانی نہیں ہوئی، یا آپ نے صبر نہیں سیکھا، تو اس طرح سے وہ ڈسٹنکشن بنا. کیا ہاں نہیں آپ سوال ساتھ ساتھ کر لیں، میں اس کا اگر میں کہوں کہ آپ روک لیں ابھی، بعد میں کر لیں گے بات، ورنہ وہ پھر اس بحث میں وہ آگے بات تھوڑی سی. اچھا اب اگر ہم اس پہ روحانیت کے اس نے کہا کہ اب سیاست والی خلافت پہ بحث اب چھوڑ دی. اس میں بہت سارے پولیمکس ہیں، آپ کو پتہ ہے سنی شیعہ کے درمیان کہ کس کا ہونا چاہیے تھا نبی کا خلیفہ. وہ ساری بحث اب سائڈ پہ ہو گئی، مذہب کے بھی لیول پہ یہ بحث نہیں. اب جب بات آتی ہے اب صوفی میڈیشن، میں نے یہ انہوں نے ٹائٹل دیا وہ ایک آرٹیکل کا تھا، وہ آرٹیکل ایک خاص چیز کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے باہم آپ کو جب روحانیت کے اندر آپ آ جاتے ہیں، آلریڈی میں نے آپ کو کچھ سملیرٹیز بتا دی کہ دونوں جو مکتب کہنا ٹھیک نہیں ہے، ایک بار فی الحال مکتب کہہ سکتے ہیں، صوفی مکتب ہے یا شیعہ مکتب ہے، شیعہ مکتب، وہاں پہ میں نے کہا جس طرح ظاہر باطن یہ ایک ڈسٹنکشن شیئرڈ ہے، دونوں کے ہاں موجود ہے. اچھا پھر کچھ ایسے تصورات ہیں، کانسیپٹس جو دونوں میں بہت سملر ہے. شروع کرتے ہیں جو میں نے ابھی امام کا تصور وہ واضح ہو گیا کہ تینوں فنکشنز جس شخصیت میں کمبائن ہو
तो वो उन्होंने 12 इमाम फिर उससे उन्होंने कहा कि उनके 12 इमाम हैं और अब 12वें इमाम के वक्त चल रहा है उनके लिए। तो जब इस इमाम का जो तसव्वुर है उसको डिस्क्राइब किया जाता है तो ये शिया साइड से भी लोगों ने ये देखा है और सूफ़ी साइड से भी ये बात होती है कि उनके यहाँ एक तसव्वुर है कुतुब का। किसी ने सुना है लफ्ज़ कुतुब अब्दाल की बात होती है सूफिया की? जी। तो जब दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है तो वो लगता है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट एक है, शख्सियत शायद मुख्तलिफ है। अब कोई सिलसिले के लोग, सूफ़ी सिलसिले के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे शेख कुतुब या इस सदी के कुतुब फलाने हैं या इस साल के कुतुब या जो भी, और उसमें भी बहुत बहस सूफिया के माबैन भी हुई है। एक ही कुतुब होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, क्या होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुतुब के नज़रिए पर इत्तफाक। वहाँ लफ्ज़ इमाम नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। वो कहते हैं कि जितनी रूहानी फैज़ और बरक़ात हैं वो इस शख्सियत के थ्रू आती हैं। मतलब इस तरह की बात ये बहुत करीब है उस नजरिए के लिए शियों के यहाँ इमाम का। तो ये एक हो गया मिसाल के तौर पर। दूसरा एक पहलू, अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल से निकल के तारीख़ी एतबार से, एक चीज़ जो जिस पे कोई बहस नहीं है वो ये है कि शिया इमाम जो हैं, ख़ास तौर पर पहले 8 इमाम, वो तकरीबन तसव्वुफ़ के हर सिलसिले में शामिल है। कोई सिलसिला तसव्वुफ़ का, अब जब मैं कह रहा हूँ कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिसमें शियों के पहले 8 इमामों में से कोई इमाम मौजूद ना हो। अब वही अगर मेरे पास वो टाइम होता तो मैं स्लाइड्स लाता तो आपको दिखाता, ये देखना, पढ़ते जाएं, और नाम भी उसी तरतीब से। कश्फुल महजूब अगर आपने देखी हो तो उसमें जिक्र भी शुरू में शिया इमा का पहले 8 का जिक्र आ जाता है, उनमें कईयों के साथ इमाम का लफ्ज़ भी शामिल है। अच्छा, ये अब एक तारीखी बात है, कंसेप्चुअल कुछ नहीं हो रहा। यानी बात ये हो रही है कि एक तो है ना कि हम कंसेप्चुअली कोई सिमिलर है या डिफरेंट है, यहाँ हो रहा है कि जैसे उनकी तारीख में आपस में जुड़े हुए थे। अच्छा, ये एक और नुकता तारीखी एतबार से तसव्वुफ़ और शियत का ये तमाम ताल्लुक। और अब बात क्योंकि रूहानी की, इसलिए कि तसव्वुफ़ का क्लेम ही सारा रूहानियत है। वो जो सिलसिला बनाते हैं ना वो सियासी है ना मजहबी है, वो प्योरली रूहानी फैज़। आपने रूहानी फैज़ किससे पाया, आपके उस्ताद कौन थे, आपके मुर्शिद कौन थे, शेख कौन थे। वो जब ट्रेस करते हैं पूरा सिलसिला, जैसे शजरा नसब भी कहा जाता है, वो पूरा ट्रेस करते हैं तो उसमें पहले 8 शिया इमाम मौजूद हैं, इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं। और रज़ा शाह काज़मी, उन्होंने एक किताब में एक दिलचस्प, पहले लोग ये कहते आए थे कि नक्शबंदी सिलसिला वो वाहिद सिलसिला है जो पहले खलीफा तक जाता। तो रज़ा शाह काज़मी की किताब है जस्टिस एंड रिमेम्बरेंस, स्पिरिचुअलिटी ऑफ इमाम अली। उसमें उन्होंने कहा कि नक्शबंदियों के भी 3 सिलसिले हैं, जिसमें एक सिलसिला है जो पहले खलीफा तक जाता है, बाकी सब चौथे खलीफा तक जाता है। ठीक, यानी जितने भी सिलसिले हैं तकरीबन, अब आप 98-99% के हैं, वो शिया इमामों तक पलटते हैं। अब ये शियों के लिए भी दिलचस्पी की बात है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, वो भी सोचेंगे तसव्वुफ़ का क्या मसला है, ये क्या चक्कर। ये एक और समझे कि तारीखी तौर पे ये देखी जा सकती। अच्छा, अब ये मैंने साइड पे बोल दिया और कंसेप्चुअली बात। अभी मैंने तफसीर तावील की बात की। एक और कॉन्सेप्ट जो ये बहुत दिलचस्प है, अब मैं बात फैलाऊँ ना, आप मुझे रोक दीजिएगा, बात अगर ज़्यादा तकलीफ़ फैल जाती है। ये मैंने पहला जुमला बोला था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मेरे अपने उस्ताद से हुसैन नसर, उन्होंने उनका एक मजमून है शीइज़्म एंड सूफिज़्म, देयर रिलेशनशिप इन एसेंस एंड इन हिस्ट्री। वो आप ज़रूर पढ़ें जिनकी अगर इस मौजूद में दिलचस्पी हो। तो वो भी सारी बातें क्या कहते हैं, वैसे कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने उसके बाद बहुत कुछ पढ़ा, उसके बाद अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब कितना कॉम्प्लिकेट करना है ये बहस है, अब इसलिए ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, 2 अब चीज़ें, एक मोहब्बत अहले बैत। अब अहले बैत से आपकी ये जो इस्लाम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अहले बैत, ये सब जानते हैं या ये बयान करना पड़ेगा? सब जानते हैं? अच्छा, ठीक है। तो
मोहब्बत अहले बैत बहुत ज़्यादा शेयर रही है दोनों मकातब में, सूफ़ी साइड पे भी और शिया साइड पे भी। जो ये आर्टिकल की आप बात कर रहे थे, ये पीर मेहर अली शाह की ये किताब है तस्वीया। पीर मेहर अली शाह गोलरा शरीफ पिंडी में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे उनका मज़ार है। वो बहुत बड़े आलिम थे, चिश्तियों के बहुत बड़े आलिम थे। उनका जो निज़ामी साहब ने किताब लिखी है उसमें उनका जिक्र भी है। इब्न अरबी के अल्लामा इकबाल के मुताबिक आखिरी बड़े स्पेशलिस्ट थे, उनके वो कोई पाए का स्पेशलिस्ट नहीं था इब्न अरबी पे। उनकी ये किताब उन्होंने अपने आखिरी अयाम में अपने एक मुरीद को लिखवाई थी, वो बाद में छपी, तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया। हियर, अच्छा ये देखें, ये उनके सामने, ये मेरा जो आर्टिकल है उसमें एक ये थे और एक और साहब वो मुख्तार कादरी, उन्होंने भी ये किताब, उसका भी मैं जिक्र कभी करूँगा कि ये अब आज अचानक आज ले आया हूँ ना कि मोहब्बत अहले बैत की बहस है। इसका अगर आप वो पेश लफ्ज़ या दिबाचा या जो भी है उसमें पढ़ें तो वो कहते हैं कि शिया सुन्नी इख्लाफ तो हमेशा से चलता है, लेकिन अब उसमें एक नया मसला खड़ा हो गया। ये बात हो रही है 1930s की, 1937 या 38 की इनकी वफ़ात है। तो उन्होंने कहा कि एक नया मसला आ गया। मसला ये है कि ये समझा जाता है कि बनु उमैया, ये सुन्नी मकतब की बात करें, कि बनु उमैया की मोहब्बत दीन का हिस्सा है और अहले बैत से मोहब्बत दीन का हिस्सा नहीं है, जबकि बात इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्या कह रहे हैं कि सुन्नी अकीदे में मोहब्बत अहले बैत उसका लाजमी जुज़्व है। कह रहे हैं बाकी बातें अपनी जगह वही हैं। वो बाद में लड़ाई झगड़े उन्होंने लिखे, शिया ये कहते हैं इनको ये समझाना चाहिए, उनको ये वो सारा दोनों साइड से वो नेविगेट कर रहे हैं, वो भी तस्वीर करा रहे हैं। तस्वीर की बहुत रेयर अटैम्प्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब बात बरक्स हो गई है, तो इसलिए ये एक फैक्टर कि सुन्नी शिया की लड़ाई ज़्यादा क्यों हो रही है। 1920-30 में भी कुछ हो रहा था कि कुछ ऐसे मुकातबे फ़िक्र सामने आ रहे हैं जो मोहब्बत अहले बैत को समझते हैं, फ़र्ज़ करें बिदअत समझते हैं या समझते हैं कि ये कोई लाज़मी जुज़ नहीं, और साथ वो बंद। उन्होंने कहा नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स है बात। मोहब्बत अहले बैत जो है वो सुन्नी मतलब। अब आप उनके अगर मज़ार पे जाएं, वो कादरी चिश्ती और ये किताब लिख रहे हैं, और बेसिकली सुन्नी, जो अगर आप शिया पढ़ेंगे तो कहेंगे ये सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड हो रहा है, ये कहा जा सकता है। तो उधर अहले बैत के नाम उनकी वो जो क्या कहते हैं लौह पे उनके अहले बैत के नाम लिखे हुए हैं। और आया तथहीर, किसी ने अगर सुना हो, आया तथहीर जिसमें अहले बैत का जिक्र है, जो शियों के यहाँ रेफरेंस है, वो उनकी मस्जिद के बाहर लगी। और अभी उन्होंने मस्जिद बनाई है, मस्जिद आले अबा, वो भी रेफरेंस अहले बैत की तरफ है। ये बड़ी मस्जिद है इस्लामाबाद की, मरकज़ F11 मरकज़ के साथ, वो भी उन्होंने बनवाई हुई है, वो भी रेफरेंस वही है। और साद अलैहिस्सलाम, वो रज़ी अल्लाह की जगह अलैहिस्सलाम। तो ये तीसरा मैंने पहलू कहा कि मोहब्बत अहले बैत सूफिया के यहाँ हमेशा से बहुत अहम रही है। सबके यहाँ नहीं रही, एक तरह से नहीं, कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे इंटेंसिटी कम है, लेकिन अगर रोक के पूछें कहेंगे बिल्कुल जी मानते हैं। अब आप इजिप्ट चले जाएं, इजिप्ट में तसव्वुफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमेशा रहा है, बड़े बड़े सिलसिले वहाँ के। तो रासा हुसैन, जो इमाम हुसैन का वहाँ पे सर मुबारक वो एक मकाम है, मस्जिद है। और आर्टिकल भी मैंने पिछले दिनों पढ़ा था, डिवोशन टू अहले बैत इन इजिप्शियन सूफिज़्म, तो पूरा आर्टिकल इस बारे में। शिया कोई नहीं है सर, लेकिन मोहब्बत अहले बैत बिल्कुल कल्चर का एसेंशियल हिस्सा है। तो ये तसव्वुफ का इन्फ्लुएंस रहा है मुसलमान माशरों पर, ये मोहब्बत अहले बैत को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये एक और पहलू, ये इसलिए बहुत अहम है ये बात जो अभी मैं कर रहा हूँ, कि मेरे ख्याल में जितनी बात मुझे समझ में आई, हर चीज़ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो भी मैं बात कर रहा हूँ किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, आपको पता चलेगा मैं क्या हूँ। मेरे ख्याल में शियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहब्बत अहले बैत जो है वो मेक और ब्रेक। इमामत माने ना माने, फलां चीज़ माने ना माने, जो अहले बैत से मोहब्बत जहाँ नहीं है वहाँ उनको लगता है सीरियस मसला। तो अब तस्वीर की मैं बात करूँ, सूफीज़म मीडिएट कैसे, ये नहीं कि आज कर सकता है, कर तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कौन क्या कर सकता है, लेकिन आज तक होता क्या है कि तसव्वुफ ने हमेशा, ये जैसे मैंने इजिप्ट की बात की, प्रीडोमिनेंटली सुन्नी, वो गढ़ है अल-अज़हर जो मेजर सेंटर रहा है सुन्नी इस्लाम का, आज भी है। तो वहाँ पे भी मोहब्बत अहले बैत बहुत रही है। तो ये एक रोल अदा किया है तसव्वुफ ने शिया और सुन्नी उसको इकट्ठा रखने का।
ابھی 3 دن پہلے میرے اپنے خاندان میں میرے ماموں میری ممانی جو ہیں وہ شیعہ ہیں، میرے ماموں جو ہیں وہ سنی ہیں. ممانی بات کر رہی تھی، یا پتہ نہیں یہ گھریلو باتیں مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کہ رشتے کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں بیٹی کا رشتہ ہے، پوچھتے ہیں جی آپ سنی ہیں شیعہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیعہ ہوں، میرے میاں جو ہیں وہ سنی ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایسے گھر پہ نہیں کرتے، ہم سنی ہیں یا ایسے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو میرے میاں محبت اہل بیت کرتے، ہمیں تو 30 سال میں مسئلہ نہیں ہوا، آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اور وہ تو مجھ سے زیادہ کرتے ہیں محبت اہل بیت، اس طرح کی بات. تو انہوں نے بھی پوائنٹر وہیں دیا کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے یہ شادی بڑی کامیاب رہی، حالانکہ ایک سنی ہی رہا اور ایک شیعہ ہی رہی، لیکن وہ کنیکٹنگ پوائنٹ تھا. تو تصوف نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. آج جب آپ دیکھتے یہ 18 سینچری جب وہابیت کی موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے تو ایک چیز بہت اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں یہ مجھے وہابیت والا پوائنٹ ضروری ہے، مزاروں پہ جانا. جو بھی شیعہ حضرات ہیں وہ زیارات کرنے کبھی مشہد پہنچے ہوتے ہیں، کبھی عراق، کبھی کربلا، کبھی یہاں، اور آپ ادھر لشا غازی چلے جائیں، آپ بابا بلے شاہ، جہاں مرضی چلے جائیں، تو مزاروں پہ جانا. اور یہ پریکٹس اکراس دا بورڈ ہے، اکراس دا بورڈ. زائرین ادھر جا رہے ہیں، زائرین ادھر جا رہے ہیں، مقامات مختلف ہیں لیکن یہ پریکٹس جو ہے وہ شیئرڈ ہے. جب 18ویں صدی میں وہابیت کا آغاز ہوا تھا تو جو شروع کے انہوں نے کچھ چیزیں کی تھی وہ یہ تھا کہ مزاروں کو ڈسٹروائے کرنا. اور جب یہ ہوا تھا تو تصوف اور شیعت دونوں سسپیکٹ تھے، دونوں سائڈ، ایک سائڈ نہیں بلکہ دونوں سائڈ کہ بدعت ہے. اور یہ میں اس وقت میں کوئی کلیم نہیں دے رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں صرف ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ کیا ہوتا رہا. تو اب بریلویوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حب رسول پاک بہت ہی زیادہ نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. اور جو آرگیومنٹس دیوبندی بریلوی چل رہے ہیں وہ وہی آرگیومنٹ ہیں. بریلوی جو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایک دوسرے کے آرگیومنٹس پڑھ کے ایک دوسرے کے لیے مدد کر سکتے ہیں، شیعہ اور بریلوی بڑے آرام سے. تو یہ وجہ وہی ہے کہ محبت کا پرسپیکٹو ہے. محبت اہل بیت شیعوں کے لیے بہت کروشل رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. محبت کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے تو وہاں سے بریلوی کرتے ہیں، یہاں سے شیعہ کرتے ہیں. یہ آپ اس میں یہ اور آخری اب ایک پوائنٹ اور اس کے بعد میں روک دوں گا، پھر آپ تو بات کریں دیکھیں جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ اس میں اتنے زیادہ پوائنٹس آف ویو ہیں، اتنی زیادہ چیزیں بات کی جا سکتی ہیں. آخری چیز جو کانسیپٹ میں نے پہلے بات کی تھی، ولایت کی بات کی تھی کہ ولایت کیا ہوتی ہے. ولایت تصوف میں اس کو باقاعدہ تھیرائز کیا گیا ہے. قرآن میں آیات میں ولایت کا ذکر ہے. تھیرائز کرنے سے مراد ہے کہ یہ بحث وہ یہی. اب جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اتھارٹی کہاں سے، آپ صوفی ہیں، آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس ولایت کی اتھارٹی ہے. سنی سائڈ پہ یعنی سنی صوفی سائڈ پہ جب ولی کی بات، آپ نے سنا ہوگا ولی اللہ، ولی اللہ، اللہ کے دوست. اور اگر آپ نے سنا ہو تو شیعوں کی اذان میں علی ولی اللہ، وہ بھی ولی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، معنی میں تھوڑا مختلف ہے کیونکہ وہ دوست کے طور پہ نہیں دیکھتے، وہ اتھارٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ علی ایک، میں نے وہ کیا تھا، اسپرچول ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی، کمپریہنسو اتھارٹی، جس کو ولی کہتے ہیں. سنی سائڈ پہ انہوں نے کہا، سنی صوفی سائڈ پہ انہوں نے کہا ولی کا معنی بس دوستی کا. لیکن ولایت پہ بحث، ولایت کیا. اب ابن عربی آپ نے نام سنا ہوگا، ابن عربی بہت کانٹروورشل شخصیت بھی ہیں اور جو ان کے مداح ہیں ان سے آگے ان کو دکھائی بھی کو نہیں دیتا. اور 3-4 اگر بڑے نام اسلامی روایت کے، علمی روایت کے نکالے جائیں تو ابن عربی ان میں شامل ہوں گے، اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، بہت مشکل. انہوں نے خود کو خاتم الاولیاء کہا تھا. انہوں نے کہا میں خاتم الاولیاء ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں خاتم الانبیاء ہوں، انہوں نے کہا میں خاتم الاولیاء. انگریزی کی کتاب ہے سیل آف دا سینٹس، اگر آپ کو موقع ملے، ایکچولی فرینچ میں لکھی گئی تھی، انگریزی میں درجہ ہوئی سیل آف دا سینٹس. اس میں ساری بحث ہی یہ ہے کہ یہ ولایت ہوتی کیا ہے. یہ پوری بحث کہ ولایت کیا ہوتی ہے، شیعوں کا پورا لٹریچر اس پہ موجود ہے. لیکن ایک دفعہ آپ تصوف چھوڑ دیں اور شیعت کو چھوڑ دیں تو ولایت کی بحث نظر نہیں آئے، اہم نہیں ہے. نان صوفی سنی ان کے لیے ولایت اہم نہیں. ایون تصوف کے مختلف، چونکہ میں نے کہا مزاج مختلف سلسلے ہیں، مختلف ایمفسس ہوتے ہیں. کئی ایسے سلاسل ہیں جہاں پر ولایت پہ بحث نہیں ہوتی، جہاں تصوف زیادہ تزکیہ نفس ہے کہ تزکیہ نفس کے اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کا کام ہے. وہ کسی اتھارٹی کا ذکر نہیں ہو رہا.
کہ خاص اسپریچول. اچھا اب میں تھوڑا سا ولایت بتاؤں کہ ولایت بہت ہی مشکل ہے بات اس کو سمجھانا سب سے ہی میرا خیال ہے مشکل چیز ہوگی. آسان لفظوں میں کہوں ایک کہوں گا کہ اسپریچول پاور کتنی ہے آپ بحث کر لیں. ایک ولی کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا ولی معجزہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں ولی کے پاس پاور ہے وہ کر سکتا ہے. نہیں ولی نہیں کر سکتا, معجزہ نہیں کر سکتا. اچھا معجزہ تو کر سکتا ہے, اس طرح کا معجزہ کر سکتا ہے, اس طرح کا نہیں. آپ اس کی حد بندی کر سکتے ہیں کہ پاور کتنی ہے, لیکن آپ مان رہے ہیں کہ اس کی اسپریچول پاور ایک ڈیمینشن ہوگی اسپریچول پاور. دوسری ڈیمینشن یہ دونوں صوفیاء کے ہاں, اور یہ آپ کا سوال کا جواب نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک نقطہ شامل ہو جائے گا. میں نے کہا کہ کچھ خاص علم ہے, باطنی علوم ہیں, مثلا قرآن کے اعداد کا علم, حروف مقطعات جو ہے ان کا علم, ان کا معنی کیا ہے, الف لام میم کا معنی کیا ہے, کون بتائے گا؟ اور بھی اس طرح کے مخفی علم جن کو اکلٹ سائنسز کہتے ہیں, علم نجوم ہے, علم فلاں ہے, علم بہت سارے جس کو اکلٹ سائنس ہے جو آج کل بڑے بنے ہوئے ہیں, وہ سائیکک ریڈر ہے فلانا ہے, وہ ساری چیزیں. یہ پنجابی میں آ گئی یہ ہوگا کہ پنجابی. تو وہ کہ یہ خاص ایک میں نے کہا کہ ولایت کا تعلق اسپریچول پاور سے ہے اور پاور کا ربط علم سے ہے. ان لوگوں کے پاس کچھ خاص علم ہے جو نبی پاک لے کے گئے ہیں کچھ مخصوص لوگوں کو, جو سب کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. جیسے نبی پاک کا ایک براڈر سرکل تھا, اس کے اندر ایک سرکل تھا, اور اس کے اندر ایک سرکل تھا. اور اب یہ سوال پوچھا جائے جو صوفی سائڈ سے پوچھا جاتا ہے, شیعہ سائڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر سارے صحابہ موجود تھے تو سارے سلاسل پہلے چوتھے خلیفہ تک کیوں جاتے ہیں؟ باقی صحابہ اس میں موجود کیوں نہیں ہیں؟ وہ کون سا علم ہے جو صرف اس چینل سے آیا ہے؟ آپ کو مشہور حدیث جو دونوں روایات میں موجود ہے, انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو وہ کون سے علم کی بات ہے؟ سب کو تو علم دل رہا تھا, کس سے روکا ہوا تھا؟ تو صوفیاء کا بھی کلیم ہے, شیعوں کا بھی کلیم ہے, کچھ علم کچھ خاص لوگوں کو ہی دیا گیا, اور علم کے درجات ہیں اور ان پاورز کے بھی درجات ہیں. شیعہ سائڈ پہ بہت کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ ہے کہ جتنا علم ہے اتنی پاور ہے, علم ہی پاور ہے. ٹرانسمیشن آف سرٹن ایسوٹیرک نالج, یہ ایک فنکشن ہے ولی کا اور امام کا. باقی جو سیاسی ان کا فنکشن ہے وہ علیحدہ کرتے ہیں. میں پیورلی میں نے کہا تھا روحانیت کی بات ہوئی, تو روحانیت میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹرانسمیشن آف اسپریچول انفلوئنس, اسپریچول پاور. جو بیعت کرنے کا نظام ہے کہ بیعت ہونا, جو کیا وہ کہتے ہیں بیعت ہونے کا, وہ کہتے ہیں اس پورے سلسلے سے آپ کو جوڑے, جو ہاتھ آپ نے دیا ہے شیخ کے ہاتھ میں, وہ ان کے شیخ کے ہاتھ میں, وہ ان کے شیخ کے ہاتھ میں, ان کے شیخ کے ہاتھ میں, پیچھے جا کے صوفیہ اس طرح بات کرتے ہیں, پیچھے جا کے نبی کے ہاتھ میں, نبی کے ہاتھ کے بعد جبریل کے ہاتھ میں, اور اس کے بعد خدا کے ہاتھ میں. آپ اس سلسلے میں اپنا ہاتھ دیں تو اب آپ تک چیز آ سکتی ہے. جب تک آپ سلسلے سے منسلک ہی نہیں ہے, یو کین ایکسیس, سرٹن ایکسیس از ڈینائڈ. وہ ایکسیس ڈینائڈ آتا ہے نا, آپ کلک کریں تو وہ ڈینائڈ, ایکسیس ڈینائڈ. تو ایکسیس ڈینائڈ والی بات ہوئی. یہ آخری چیز میں نے کی, ابھی کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ ولایت بہت اہم کانسیپٹ جو شیئرڈ ہے دونوں طرف. تمام صوفیہ نے اس پہ بات نہیں کہی. حکیم ترمذی کا پہلا بہت میجر رسالے جو نون ہیں, جو لٹریچر میں نے دیکھا ہوا ہے, ہر چیز میں نے دیکھی نہیں ہوئی, نہ مجھے شوق ہے ہر چیز دیکھنے کا, لیکن جو دیکھا ہوا ہے اس میں حکیم ترمذی نے اور پھر بعد میں ابن عربی نے بہت کھل کے ان کا رسالۃ الولایا ہے. ابھی شیعہ سائڈ پہ علامہ طباطبائی کا رسالۃ الولایا 20ویں صدی کے سب سے بڑے شیعہ عالم مانے جاتے ہیں, انہوں نے رسالۃ الولایا انہوں نے بھی لکھا ہے. ولایت پہ بہت ڈسکشن ہے, لیکن وہ ایک دنیا ہے ادھر اگر آپ جانا چاہیں. اس کا میں نے بنیادی فریم ورک آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو آپ اسپریچول انفلوئنس, اسپریچول پاور اور علم, تین چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو مخفی علوم ہیں جو خاص چینل سے ہی ملتے ہیں اور خاص لوگوں کو نبی پاک نے عطا کیے تھے, اسی وجہ سے یہ سلاسل ہیں, اور وہ اسی کے انہیریٹر ہیں, اور اسی کو پرزرو کرتے ہیں, اور اسی کو ٹرانسمٹ کرنا اولیاء کا, صوفیاء کا کام ہے, اور شیعہ سائڈ پہ یہ بنیادی طور پہ امام کا کام. آخری چیز تصوف اور شیعت میں پیرل. صوفی سلسلے شیعوں میں بھی موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں. انسٹیٹیوشن کی اگر آپ بات کریں, زاویہ جسے کہتے ہیں خانقاہ, وہ شیعوں کے ہاں بھی ہے. نعمت اللہ ایران کا بہت بڑا سلسلہ ہے, رہا ہے. جواد نور بخش جانتے ہیں, ان کی کتابیں وغیرہ بھی موجود ہیں. سلسلہ ذہابیہ, ان پہ ابھی کتاب ریسنٹلی ان پہ دکھائی گئی. وہ اپنی تھیولوجیکل عقیدے کے طور پر وہ کافی شیعی ہیں, پریکٹسز میں وہ کافی آپ کو لگے گا جیسے یہاں پہ تصوف پریکٹس ہوتا ہے ویسے وہاں پہ پریکٹس ہوتا ہے.
تو یہ فائنل پوائنٹ تھا کہ تصوف جو انسٹیٹیوشنلی اور اس کا جو ایک مزاج، اس کی جو جس طریقہ سلیقہ عمل اعمال اوراد وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی ایک طریقہ شیعوں کے ہاں بھی موجود رہا ہے صدیوں سے. اب اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں آبزرویشنز دی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں روک لیتا ہوں، آپ کو دیکھیں گے. تصوف کی کیا ڈسکرپشن دیتے ہیں؟ تصوف کی کیا ڈسکرپشن، ڈیفینیشن آپ کی ڈیفینیشن کوشچن. کئی لوگ لے کے جاتے ہیں. امام غزالی نے یہی کیا تھا. 11ویں صدی میں جنگ یہ تھی کہ فقہا علماء کہتے تھے کہ تصوف ایک طرف جا رہا تھا اور شریعت ایک طرف جا رہی تھی. امام غزالی بیچ میں کھڑے ہوئے، انہوں نے ایسی لینگویج ڈیولپ کی کہ ان دونوں کو آپس میں ان کا ربط پیدا کیا جائے، اس کو اس کی جگہ دی جائے اور اس کو اس کی جگہ دی جائے. یہ امام غزالی کا پروجیکٹ تھا. تو اب میں 2 کتابوں کا آپ کو یہ میں حوالہ دے رہا ہوں. ایک دوسری کتاب ہے، یہ میں ولایت کی کیوں بات کر رہا ہوں. پیر محمد علی شاہ جو ہیں یہ قادری سلسلے سے منسلک ہے. تو ضبط قادری وہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے چشتیہ کا ذکر کم ہوتا ہے اور وہ قادری ریفرنس زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کے مزار پہ. تو یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کی کتابیں عام بندہ نہیں پڑھ، میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے کوشش کی ہے، ان کا واضح وجود پہ ایک رسالہ ہے، وہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا. انبلیویبل، مطلب بہت ہی بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ بھی، ولی بھی. اس کتاب میں ولایت کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تصفیہ کرا رہے ہیں مابین سنی و شیعہ. اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، کافی عرصہ گزر گیا. جو 50ویں سالگرہ تھی ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس میں انہوں نے رسالہ لکھا السیف الجلی علی منکر الولایت العلی. جلی تلوار اس پر جو علی کی ولایت کا انکار کرے. جس پہ انہوں نے کہا میری عمر 50 سال ہو رہی ہے، میں 50 احادیث دکھاتا ہوں سنی ٹریڈیشن سے. انہوں نے سارے شیعوں کے سارے آرگومنٹ انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دیے، یہ لیں آپ. 50 انہوں نے حدیث دی کہ علی کی ولایت. اب ولایت کہاں گئی؟ ولایت کا ذکر نہیں ہو رہا. تو تصوف کا ایک پہلو آپ ولایت سے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہے کہ یہ ایک اسپرچول ٹرانسمیشن کی دنیا ہے جس کا ایک خاص چینل ہے اور وہاں پہ منسلک ہونے کی اور خاص اس کی پریکٹسز ہیں جو شریعت سے آگے ہیں. جس میں کہنا کہ شریعت تو بیسک موجود ہے، نماز پڑھیں یہ کریں، اس کے لوگ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زیادہ روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اور بھی بہت کچھ کرتے ہوں. لیکن یہ ہر بندے سے بات آج تصوف پہ اوپنلی بات ہوتی ہے، تصوف یہ ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے کھل کے. لیکن پہلے ہر بندے کو اس کے ٹیمپرامنٹ، اس کی رسائی، جتنا اس کا کہتے ہیں جتنے گلاس میں جگہ اتنا آپ پانی ڈال سکتے ہیں، تو دونوں تک یہ بانٹا جاتا. تو میں اس کی جو علم اور روحانی فیض کی جو ڈیمینشن ہے اس کو زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں. احسانس کی اس سے آئیں گے تو وہاں پہ زیادہ تزکیہ نفس پہ یہ آج کے ماحول میں بہت آسان ہے، کیونکہ آج کل یہی بات کی جاتی ہے. کیونکہ آج پہلے تو ہمیں تصوف کو بتانا ہے کہ یہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، یہ اسلام ہے. لیکن ایسا وقت پیچھے گزرا ہے جب اسلام کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا کہ وہ یہ اسلام ہے یا نہیں ہے. میں نے اسلام جو مسلمان بن کے تصوف کی بات کرتے